بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما لا يفسد الصوم وهو 24 شيئا ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وإن كان للناس قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں اور اس باب میں وہ چیزیں بتائیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا باب ما لا یفسد الصوم، باب ایسی چیزوں کے بارے میں لا یفسد الصوم جو روزے کو نہیں توڑتی، وہ چیزیں جو روزے کو نہیں توڑتی ان چیزوں کے بارے میں باب۔ وَهُوَ 24 شيئا، اور وہ 24 چیزیں ہیں، یعنی 24 ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو نہیں توڑتی۔ یہ 24 کا عدد یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، یعنی تحدید کا مطلب یہ کہ صرف 24 ہی نہیں ہے، تقریباً 24 ہیں کہ عام طور پر جن سے وہم یہ ہوتا ہے کہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو تقریباً 24 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وہم پیدا ہوتا ہے لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ما لو اکلا او شاربا او جامع ناسی، 3 چیزیں یہاں بتلائیں کہ جو اگر کھایا یا پیا یا جماع کیا ناسین بھول کر، یعنی بھول کر جماع کیا، پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں بھول کر کہہ کر ناسین کی قید سے خطاً پیچھے ذکر ہو چکا تھا، اس کو خارج کر دیا، یعنی خطا کا اور بھول کر۔ اس میں فرق یہ ہے کہ خطا میں روزہ یاد ہوتا ہے اور کوئی شے حلق میں کے اندر چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ یاد تھا اور کلی کی، اب وہ کلی کرنا چاہ رہا تھا لیکن پانی حلق کے اندر چلا گیا، تو وہاں پانی روزہ یاد تھا اور پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو وہ خطاً چلا گیا۔ خطاً کی صورت میں، غلطی کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اور بھول کر یہ کہ اس کو روزہ یاد بھی نہ ہو، مثال کے طور پر کسی نے کلی کی، روزہ یاد نہیں تھا اور وہ پانی اس نے پی لیا تو روزہ بھول کر پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرق ہے خطا میں اور نسیان میں۔ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ۔ یہاں کہ ایک یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہو اور دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو یاد دلانا چاہیے یا یاد نہیں دلانا چاہیے؟ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ، اور اگر بھولنے والے کے لیے ہو قدرت علی الصوم، روزے پر، یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس روزے پر اس کی قدرت ہو، یعنی رات تک یہ بندہ جو بھول کر کھا رہا ہے رات تک اپنے روزے کو مکمل کر لے گا تو یذکرہ بہ من رآہ یأکل، تو اس کو یاد دلا دے، یذکرہ اس کو وہ شخص من رآہ ہو جو اس کو دیکھ رہا ہو، وہ روزے کی یاد دلا دے، یعنی روزہ یاد کرا دے۔ یذکرہ بہ من رآہ، وہ روزے کو یاد دلا دے، من رآہ جو اس کو دیکھ رہا ہو، یأکل وہ کھا رہا ہے۔ یعنی
صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھولنے والا وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے، قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے وہ رات تک یعنی غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کر لے گا، تو پھر دیکھنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو روزہ یاد دلا دے۔ وَقُرِہَ عَدْمُ تَذْکِیرِہِ، اور مکروہ ہے دیکھنے والے کے لیے یاد روزے کی یاد نہ دلانا۔ عدم تذکیرہی، روزے کی یاد نہ دلانا دیکھنے والے کے لیے مکروہ ہے۔ یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر کوئی طاقتور شخص ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو یاد دلا دے، یاد نہیں دلائے گا تو یہ وہ گناہگار ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قُوَّةٌ، اور اگر بھولنے والا قوت نہیں رکھتا، یعنی وہ بہت زیادہ کمزور ہے کہ وہ غروب آفتاب تک روزے کی تکمیل اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، فَالْأَوْلَى عَدْمُ تَذْکِیرِہِ، تو بہتر یہی ہے کہ روزے کی یاد نہ دلائے۔ دیکھنے والے کے لیے اولا یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ روزے کی یاد نہ دلائے۔ یہ رمضان کے فرضی روزے کا مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے جو بھول کر کھا رہا ہے تو پھر دیکھنے والے کو چاہیے کہ یاد دلا دے، یاد نہیں دلائے گا تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ اور اگر بہت زیادہ کمزور ہے کہ وہ روزے کو مکمل نہیں کر سکتا تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو یاد نہ دلائے۔ نفلی روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو یاد نہ دلائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نفلی روزے میں وہ کھا رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا، لیکن اگر وہ اس کو یاد دلائے گا، اور اگر یاد دلانے کے باوجود بھی وہ شخص کھاتا رہے گا تو پھر اس پر قضا لازم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے نفلی روزے میں یاد نہ دلائے، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ وَأَنزَلَ بِنَظْرٍ أَوْ فِكْرٍ وَإِنْ أَدَامَ النَّظْرَ وَالْفِكْرَ، چوتھی اور پانچویں صورت اب بتلا رہے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ او انزل، یا انزال ہوا، بنظر، دیکھنے کے ساتھ، او فکر، یا سوچنے کے ساتھ، وَإِنْ أَدَامَ النَّظْرَ وَالْفِكْرَ، اگرچہ نظر اور سوچ دیر تک رہی، یعنی کسی شخص نے کسی ایسی چیز کو دیکھا کہ جس کے دیکھنے سے اس کو انزال ہو گیا، تو یا پھر کوئی ایسی سوچ وہ سوچتا رہا کہ سوچنے سے اس کو انزال ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی فلم یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھی اور دیکھتا ہی رہا اور اس کو انزال ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، یا کوئی ایسی بےہودہ قسم کی سوچتا رہا کہ جس کے سوچنے سے اس کو انزال ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ نہ یہ صورتاً جماع ہے اور نہ یہ ماناً جماع ہے۔ ہاں اگر کسی نے استمناء بالید کر لیا، یعنی اپنے ہاتھ سے غسل فرض کر لیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہی فرمایا کہ او انزل بنظر او فکر فإن أدام النظر والفکر، اور نظر کے ساتھ یا سوچنے کے ساتھ اس کو انزال ہو گیا، اگرچہ نظر اور فکر دیر تک رہی، تو یہ چیزیں بھی روزے کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ اودہن اوکتحل ولو وجد طعمہ فی حلقہ، اودہن یا تیل لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا،
یہ بھی یعنی اپنے سر میں یا جسم پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک تحلا یا پھر سرما آنکھ میں ڈالا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ولو وجد طعمہ فی حلقہ، اگرچہ اس نے پایا سرمے کا ذائقہ اپنے حلق میں، اپنے حلق میں سرمے کا ذائقہ بھی اس نے پا لیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ذائقہ کے علاوہ اگر تھوک میں سرمے کا رنگ بھی پایا گیا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. او احتجم او اغتاب، آٹھویں اور نویں چیز یہ بتلائی کہ اگر کسی نے پچھنا لگوایا، یعنی پچھنا کہتے ہیں یا فسد لگوایا اس چیز کو کہ آلے کے ذریعے یا جونک کے ذریعے اپنا خون نکالنا، تو اگر کسی نے پچھنا لگوایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. موجودہ دور میں اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. او اغتاب، اگر کسی نے غیبت کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. او نول فطرہ ولم یفطر، 10ویں چیز یہ بتائی کہ اگر کسی نے روزہ توڑنے کا ارادہ کیا، روزہ توڑنے کی نیت کی، ولم یفطر، اور روزہ توڑا نہ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی روزہ توڑنے کی اس نے نیت کی لیکن توڑا نہیں ہے اس نے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ 10 چیزیں ایسی بتلائیں کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دیکھنے یا سوچنے سے اگر غسل فرض ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیل لگانے سے، سرما آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. فسد لگوانے سے یعنی خون جونک کے ذریعے یا کسی آلہ کے ذریعے سے خون نکالا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ ہے کہ روزے کی جو برکت ہے، روحانیت ہے، غیبت یا چغلی یا جھوٹ وغیرہ سے وہ چلی جائے گی. یا اسی طرح اگر کسی نے روزہ توڑنے کی نیت کی لیکن روزے کو توڑا نہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ